قبول ہے؟ قاضی صاحب نے تیسری بار سوال کیا۔ قبول ہے، احمد نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ چند لمحوں بعد عائشہ نے بھی دھیمی آواز میں کہا، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہوتے ہی پورا ہال مبارکباد کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ ہر طرف خوشیاں تھیں، لیکن صرف ایک شخص خوش نہیں تھا۔ وہ خود دلہن عائشہ تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ضرور تھی، مگر آنکھوں میں عجیب سا خوف چھپا ہوا تھا۔ احمد نے یہ بات محسوس کر لی، لیکن مہمانوں کی وجہ سے خاموش رہا۔ رات کو جب دونوں پہلی بار کمرے میں اکیلے ہوئے تو احمد نے مسکرا کر پوچھا، اب تو بتا دو، تم سارا دن کیوں پریشان تھی؟ عائشہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے آہستہ آہستہ احمد کے قریب آ کر اس کے کان میں ایک جملہ کہا، اگر آپ نے آج رات دروازہ کھولا تو صبح تک آپ زندہ نہیں رہیں گے۔ احمد کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ کیا مطلب؟ عائشہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، براہ کرم مجھ سے سوال مت کریں، صرف میری بات مان لیں۔ احمد کو لگا شاید وہ مذاق کر رہی ہے، مگر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ مذاق نہیں کر سکتی تھی۔ رات کے 12 بجے ٹھک 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 کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ احمد اٹھنے لگا۔ عائشہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، دروازہ مت کھولیے۔ دستک دوبارہ ہوئی، اس بار پہلے سے زیادہ زور سے۔ احمد صاحب، باہر سے ایک مرد کی آواز آئی، جلدی دروازہ کھولیے، آپ کے والد صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ احمد چونک گیا۔ ابو؟ وہ فوراً دروازے کی طرف بڑھا، مگر عائشہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ جھوٹ ہے، اگر آپ نے دروازہ کھولا تو وہ لوگ آپ کو مار دیں گے۔ احمد حیران رہ گیا۔ وہ لوگ؟ عائشہ نے جواب دینے کی بجائے اپنی کلائی سے چوڑیاں اتاریں۔ ان کے نیچے نیلے زخموں کے نشان تھے۔ یہ انہوں نے دیے ہیں۔ اسی لمحے دروازے کے نیچے سے ایک سفید لفافہ اندر سرکا دیا گیا۔ احمد نے لفافہ اٹھایا، اسے کھولا۔ اندر صرف ایک تصویر تھی۔ تصویر دیکھتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے، کیونکہ تصویر میں عائشہ دلہن کے لباس میں نہیں بلکہ کسی جیل کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور تصویر کے نیچے صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر اپنی بیوی کی اصل حقیقت جاننی ہے تو ابھی دروازہ کھولو۔ احمد کے ہاتھ میں پکڑی تصویر مسلسل کانپ رہی تھی۔ اس نے ایک بار تصویر کو دیکھا، پھر عائشہ کی طرف۔ یہ تصویر کیا ہے؟ عائشہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ لوگ شروع ہو گئے ہیں۔ میں جانتی تھی وہ پہلی ہی رات ہمیں سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ اس بار آواز پہلے سے زیادہ سخت تھی۔ احمد صاحب، صرف 2 منٹ ہیں آپ کے پاس۔ اگر دروازہ نہیں کھولا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک طرف باہر سے اپنے والد کی بیماری کی خبر، دوسری طرف نئی نویلی دلہن جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ عائشہ، سچ کیا ہے؟ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں سب بتاؤں گی، لیکن پہلے وعدہ کریں کہ آپ آج رات یہ دروازہ نہیں کھولیں گے۔ احمد نے کچھ لمحے سوچا، پھر آہستہ سے دروازے کا لاک اندر سے مضبوطی سے بند کر دیا۔ باہر اچانک مکمل خاموشی چھا گئی، نہ کوئی دستک، نہ کوئی آواز، جیسے وہاں کبھی کوئی تھا ہی نہیں۔ احمد نے کھڑکی کا پردہ ہلکا سا ہٹایا۔ باہر پورا صحن خالی تھا۔ وہ شخص جو چند لمحے پہلے آواز دے رہا تھا غائب ہو چکا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ عائشہ نے دھیرے سے کہا، وہ کبھی زیادہ دیر ایک جگہ نہیں رکتے۔ احمد نے اس کی طرف دیکھا، اب مجھے سب کچھ بتاؤ۔ عائشہ نے گہرا سانس لیا۔ میرا نام عائشہ ضرور ہے، لیکن یہ میری پہلی شناخت نہیں۔ احمد خاموش ہو گیا۔ 3 سال پہلے میں ایک تحقیقاتی صحافی تھی۔ میں ایک ایسے گروہ پر رپورٹ بنا رہی تھی جو امیر خاندانوں کو بلیک میل کرتا تھا۔ ان کے پاس ہر طاقتور شخص کا کوئی نہ کوئی راز موجود تھا۔ پھر ایک دن میں نے ان کے اصل سرغنہ کا چہرہ دیکھ لیا۔ احمد بے اختیار آگے جھک گیا۔ پھر انہوں نے مجھے اغوا کر لیا، کئی مہینوں تک ایک خفیہ جگہ پر رکھا
اور میری ایسی تصویریں اور ویڈیوز بنائیں جن سے میری پوری زندگی تباہ ہو سکتی تھی۔ احمد کو اچانک وہ تصویر یاد آئی جس میں عائشہ جیل جیسے کمرے میں بیٹھی تھی۔ تو وہ تصویر اسی جگہ کی ہے، لیکن تم وہاں سے بچ کر کیسے نکلیں؟ عائشہ نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں نہیں نکلی، انہوں نے مجھے خود جانے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں ایک کام چاہیے تھا۔ احمد کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کون سا کام؟ عائشہ نے نظریں جھکا لیں۔ مجھے تم سے شادی کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ سن کر احمد کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کیا؟ ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں تم سے شادی نہ کروں تو وہ میرے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیں گے۔ احمد خاموش کھڑا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ عائشہ پر یقین کرے یا نہیں۔ اسی لمحے اس کا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر نام چمکا، ابو۔ احمد نے فوراً کال اٹھائی۔ السلام علیکم ابو۔ دوسری طرف سے چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک اجنبی آواز سنائی دی، تم نے دروازہ نہیں کھولا، اچھا کیا، کیونکہ دروازے کے باہر تمہاری موت کھڑی تھی۔ احمد کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ تم کون ہو؟ اجنبی شخص ہلکا سا ہنسا۔ میں دشمن نہیں ہوں، میں وہ شخص ہوں جو تم دونوں کی جان بچانا چاہتا ہے۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو کل صبح 9 بجے پرانے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 3 پر پہنچ جانا، اور یاد رکھنا پولیس پر ہرگز بھروسہ مت کرنا۔ کال اچانک کٹ گئی۔ احمد نے فوراً اپنے والد کے نمبر پر دوبارہ کال کی، مگر اس بار فون بند تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ احمد نے آہستہ سے عائشہ کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے ہم دونوں کسی بڑے کھیل کا حصہ بن چکے ہیں، عائشہ نے دھیمی آواز میں کہا، اور مجھے ڈر ہے یہ کھیل ابھی شروع ہوا ہے۔ پوری رات احمد اور عائشہ کی آنکھ نہ لگی۔ ہر آواز پر دونوں چونک جاتے۔ صبح کی اذان ہوئی تو احمد نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ صحن میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے رات کا سارا واقعہ صرف ایک ڈراؤنا خواب ہو، مگر فرش پر پڑا وہ سفید لفافہ اس بات کا ثبوت تھا کہ سب کچھ حقیقت تھا۔ احمد نے فیصلہ کیا، ہم پلیٹ فارم نمبر 3 ضرور جائیں گے، لیکن پہلے میں ابو سے ملوں گا۔ دونوں ناشتے کی میز پر پہنچے۔ احمد کے والد سلیم صاحب آرام سے اخبار پڑھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر احمد حیران رہا۔ ابو آپ تو بالکل ٹھیک ہیں۔ سلیم صاحب مسکرائے۔ ہاں بیٹا، مجھے کیا ہونا تھا؟ احمد نے رات والی فون کال کا ذکر کیا تو سلیم صاحب کا چہرہ زنجیدہ ہو گیا۔ بیٹا، کل رات میرا فون تو میرے کمرے میں ہی تھا، میں نے تمہیں کوئی کال نہیں کی۔ احمد نے جیب سے موبائل نکالا۔ کال لاگ ابھی بھی موجود تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ کال کی مدت 0 سیکنڈ لکھی ہوئی تھی، جیسے فون کبھی آیا ہی نہ ہو۔ احمد کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ صبح ٹھیک 9 بجے احمد اور عائشہ پرانے ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ یہ اسٹیشن کئی سال پہلے بند ہو چکا تھا۔ ٹوٹے ہوئے پلیٹ فارم، زنگ آلود ریل کی پٹریاں اور ہر طرف خوفناک خاموشی۔ پلیٹ فارم نمبر 3 پر صرف ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پرانا چمڑے کا بیگ تھا۔ احمد نے قریب جا کر پوچھا، آپ نے ہمیں بلایا تھا؟ بوڑھے نے سر اٹھایا۔ اس کی نظریں سیدھی عائشہ پر جم گئیں۔ بیٹی، مجھے افسوس ہے، میں وقت پر تمہیں بچا نہیں سکا۔ عائشہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ مجھے جانتے ہیں؟ بوڑھے نے جیب سے ایک تصویر نکالی۔ تصویر دیکھتے ہی عائشہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ یہ اس کے والد کی تصویر تھی جو 10 سال پہلے ایک حادثے میں جان بحق ہو چکے تھے، لیکن تصویر میں ان کے ساتھ یہی برا شخص بھی کھڑا تھا۔ یہ آپ کون ہیں؟ بوڑھے نے دھیرے سے جواب دیا، میرا نام یوسف ہے، میں تمہارے والد کا دوست تھا، اور وہ مرتے وقت صرف ایک بات کہتے رہے تھے، میری بیٹی کو سچ ضرور بتا دینا۔ احمد نے بے چینی سے پوچھا، کون سا سچ؟ یوسف نے ارد گرد نظر دوڑائی، پھر آہستہ سے بولا،
تم دونوں پر صرف ایک گینگ کی نظر نہیں ہے، بلکہ اس گینگ کے اندر بھی کوئی تمہارا خیر خواہ ہے۔ وہی شخص کل رات تمہیں بچا رہا تھا۔ احمد نے فوراً پوچھا، وہ کون ہے؟ یوسف نے جواب دینے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ ٹھا! گولی چلنے کی آواز پورے اسٹیشن میں گونج اٹھی۔ یوسف کے سینے سے خون پھوٹ نکلا۔ وہ احمد کے سامنے گر پڑا۔ احمد نے فوراً اسے سنبھالا۔ یوسف صاحب! یوسف نے کانپتے ہوئے احمد کا ہاتھ پکڑا، اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی پتل کی چابی نکالی اور اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ یہ چابی لاہور کے مرکزی بینک کے لاکر نمبر 217 کی ہے۔ اس لاکر میں ان سب کے خاتمے کا ثبوت موجود ہے۔ احمد کچھ پوچھتا اس سے پہلے ہی یوسف کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ وہ دم توڑ چکے تھے۔ عائشہ خوف سے ساکت کھڑی تھی۔ اسی لمحے احمد نے دور پانی کی ٹینکی پر ایک آدمی کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں سنائپر رائفل تھی۔ وہ دوبارہ نشانہ لینے ہی والا تھا کہ احمد نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا۔ بھاگو! دونوں ٹوٹی ہوئی پٹریوں کی طرف دوڑ پڑے۔ پیچھے سے مسلسل گولیاں چل رہی تھیں، مگر احمد کے ذہن میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا۔ لاکر نمبر 217 میں آخر ایسا کیا تھا جس کے لیے لوگ قتل پر اتر آئے تھے؟ احمد اور عائشہ پوری رفتار سے دوڑ رہے تھے۔ پیچھے سے گولیوں کی آواز مسلسل قریب آ رہی تھی۔ ٹھا ٹھا ٹھا! دونوں ایک ٹوٹی ہوئی مال گاڑی کے پیچھے چھپ گئے۔ احمد نے ہانپتے ہوئے کہا، وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ عائشہ نے پہلی بار مضبوط لہجے میں جواب دیا، اگر آج ہمت ہار گئے تو یوسف انکل کی قربانی رائے گاہ چلی جائے گی۔ اسی لمحے ایک سفید وین تیزی سے ان کے سامنے آ کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا شیشہ نیچے ہوا۔ اندر تقریباً 35 سال کی ایک خاتون بیٹھی تھی۔ اس نے جلدی سے کہا، جلدی گاڑی میں بیٹھو۔ احمد چونک گیا۔ آپ کون ہیں؟ خاتون نے سخت لہجے میں کہا، اگر اپنا تعارف دینے لگی تو تم دونوں زندہ نہیں بچو گے۔ پیچھے سے دوبارہ فائرنگ شروع ہو گئی۔ احمد کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ عائشہ کے ساتھ وین میں بیٹھ گیا۔ گاڑی تیزی سے اسٹیشن سے نکل گئی۔ چند منٹ بعد وہ شہر کے ایک پرانی گودام میں پہنچے۔ خاتون نے دروازہ بند کیا، پھر احمد کی طرف دیکھ کر بولی، میرا نام ڈاکٹر زویا ہے اور میں وہی شخص ہوں جس نے کل رات تمہارے والد کے فون سے تمہیں کال کی تھی۔ احمد حیران رہ گیا، مگر آپ کو میرے ابو کا فون کیسے ملا؟ ڈاکٹر زویا نے موبائل میز پر رکھا، کیونکہ تمہارے والد میرے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ احمد نے فوراً انکار میں سر ہلایا، ناممکن، میرے ابو ایک سادہ تاجر ہیں۔ زویا تلخ مسکرا دی، یہی تو تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اس نے ایک فائل احمد کے سامنے رکھ دی۔ فائل کے پہلے صفحے پر سلیم صاحب کی تصویر تھی، لیکن تصویر کے نیچے جو لکھا تھا وہ پڑھ کر احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ خفیہ سرکاری گواہ، کیس نمبر 47۔ احمد نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ زویا نے گہرا سانس لیا، تمہارے والد پچھلے 8 سال سے ایک انتہائی خطرناک مجرمانہ نیٹ ورک کے خلاف خفیہ طور پر ثبوت جمع کر رہے تھے، اور عائشہ کے والد بھی اسی مشن کا حصہ تھے۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو ابو حادثے میں نہیں مرے تھے؟ زویا نے خاموشی سے سر جھکا لیا، انہیں خاموش کر دیا گیا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ احمد نے جیب سے پتل کی چابی نکالی، اس لاکر میں کیا ہے؟ زویا نے آہستہ سے جواب دیا، ایسی فائلیں جن میں سیاست دانوں، کاروباری شخصیات اور اس گینگ کے اصل سرغنہ کے ثبوت موجود ہیں۔ اگر وہ فائلیں میڈیا یا عدالت تک پہنچ گئیں تو کئی طاقتور لوگ ہمیشہ کے لیے جیل میں ہوں گے۔ احمد نے مضبوط لہجے میں کہا، تو پھر ہم ابھی بینک چلتے ہیں۔ زویا نے فوراً انکار کیا، نہیں، یہی تو وہ چاہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ چابی تمہارے پاس ہے۔ بینک کے باہر یقیناً ان کے آدمی موجود ہوں گے۔ احمد کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک گودام کی بجلی بند ہو گئی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ چند لمحوں بعد ایک اسپیکر سے کسی کی آواز گونجی، ڈاکٹر زویا، تم اب بھی نہیں بدلی۔ زویا کا چہرہ زرد پڑ گیا،
وہ بے اختیار بولی، نہیں، یہ اس کی آواز نہیں ہو سکتی۔ احمد نے پوچھا، کس کی؟ اچانک پورا گودام سرخ ایمرجنسی لائٹ سے روشن ہو گیا۔ لوہے کا بڑا دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ دروازے کے پیچھے ایک لمبا آدمی سیاہ سوٹ پہنے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف اس کی آواز سنائی دی۔ 8 سال بعد بھی تم لوگ مجھ سے نہیں بچ سکے۔ پھر اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور مسکراتے ہوئے کہا، میرا نام جاننے کی ضرورت نہیں، دنیا مجھے صرف ایک نام سے جانتی ہے، بادشاہ۔ احمد، عائشہ اور زویا تینوں حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ اصل کھیل اب شروع ہوا ہے۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، پلیز۔